بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ہم منہاج العربیہ حصہ سوم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل منہاج العربیہ حصہ سوم کا درس نمبر 18 پڑھیں گے۔ درس نمبر 18 الدیکو۔ الدیکو یعنی مرغا۔ مرغے کو عربی میں دیک کہتے ہیں۔ الدیکو مرغا۔ الدیکو من الطیور الدانجۃ۔ الدیکو یعنی مرغا، من یعنی سے، طیور یعنی پرندے، دانجہ یعنی پالتو۔ الدیکو من الطیور الدانجۃ، مرغا پالتو پرندوں میں سے ہے، یعنی ان پرندوں میں سے ہے جو پالے جاتے ہیں۔ الدیکو من الطیور الدانجۃ، مرغا پالتو پرندوں میں سے ہے، یعنی مرغا پالتو پرندہ ہے۔ ریشہ جمیل، ریش کہتے ہیں پر کو، ریشہ جمیل، اس کے پر خوبصورت ہوتے ہیں، جمیل یعنی خوبصورت، ریشہ جمیل، اس کے پر خوبصورت ہوتے ہیں۔ وعلی رأسہ عرف، وعلی رأسہ، راس یعنی سر، رأسہ اس کا سر، اعلیٰ شروع میں ہے، اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے پر، علی رأسہ اس کے سر پر کیا ہے؟ عرف یعنی کلگی ہوتی ہے۔ وعلی رأسہ عرف، اور اس کے سر پر کلگی ہوتی ہے۔ کس طرح کی کلگی؟ کمثل التاج، تاج کی طرح، تاج کے مثل، اس کے سر پر تاج کی طرح ایک کلگی ہوتی ہے۔ وعلی رأسہ عرف کمثل التاج، اور اس کے سر پر تاج کی طرح ایک کلگی ہوتی ہے۔ وہو احمر اللون، وہو اور وہ، احمر اللون یعنی سرخ رنگ کی ہوتی ہے، جو کلگی ہوتی ہے وہ سرخ رنگ کی ہوتی ہے۔ وہو احمر اللون، اور وہ سرخ رنگ کی ہوتی ہے، کلگی سرخ رنگ کی ہوتی ہے، لال ہوتی ہے۔ وہو احمر اللون، اور وہ سرخ رنگ کی ہوتی ہے۔ فی ہذہ الصورۃ، اس تصویر میں، صورت کہتے ہیں تصویر کو، دیکھیں تصویر اوپر ہے، یہ تصویر، اس تصویر کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ فی ہذہ الصورۃ، اس تصویر میں، الدیکو یشرب الماء فی اناء، الدیکو یعنی مرغا، یشرب الماء پانی پی رہا ہے، شریبہ یشرب یعنی پینا، الماء یعنی پانی، یشرب الماء پانی پی رہا ہے۔ کس میں پانی پی رہا ہے؟ فی اناء ایک برتن میں، دیکھیے ایک مرغا ایک برتن میں پانی پی رہا ہے، تصویر میں دیکھیے۔ فی ہذہ الصورۃ، اس تصویر میں، الدیکو یشرب الماء فی اناء، مرغا ایک برتن میں پانی پی رہا ہے۔ والدجاجۃ واقفۃ، دجاجۃ یعنی مرغی، واقفۃ کھڑی ہے۔ والدجاجۃ واقفۃ، اور مرغی کھڑی ہے۔ وفراخها تلقط الحب، اور اس کے چوزے دانے چن رہے ہیں۔ فراخ کہتے ہیں، فراخ کہتے ہیں چوزے کو، مرغی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں فراخ سے تعبیر کرتے ہیں۔ وفراخها، اور اس کے چوزے یعنی مرغی کے چوزے، مرغی کے چھوٹے چھوٹے بچے، تلقط یعنی چنتے ہیں، اسی سے بنا ہے لقطہ، ٹھیک ہے، جو مال کہیں سے ملے، کہیں پڑا ہوا ملے اسے لقطہ کہتے ہیں۔ تو اس کے چوزے تلقط چنتے ہیں، کیا چنتے ہیں؟ الحب دانے۔ تصویر میں دیکھیے ایک مرغا ہے جو کہ برتن میں پانی پی رہا ہے، مرغی کھڑی ہوئی ہے، اور چھوٹے چھوٹے 3 بچے کی تصویر ہے جو کہ دانے چن رہے ہیں، اس کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ فی ہذہ الصورۃ، اس تصویر میں، الدیک یشرب الماء فی اناء، مرغا ایک برتن میں پانی پی رہا ہے۔ والدجاجۃ واقفۃ، اور مرغی کھڑی ہے۔ وفراخها تلقط الحب، اور اس کے چوزے دانے چن رہے ہیں۔ الدجاجۃ نافعۃ، الدجاجۃ یعنی مرغی، نافعۃ نفع بخش ہے، نفع پہنچانے والی ہے، مرغی نفع بخش ہے، مرغی نفع پہنچانے والی ہے۔ کیوں؟ لأنها تبید کثیرا، لأنها اس لیے کہ وہ، تبید انڈا دیتی ہے، کثیرا بہت زیادہ، لأنها تبید کثیرا اس لیے کہ وہ بہت زیادہ انڈے دیتی ہے۔
اس لیے مرغی نفع بخش ہے۔ الدجاجۃ نافعۃ، مرغی نفع بخش ہے، فائدہ پہنچانے والی ہے۔ کیوں؟ لأنہا، اس لیے کہ وہ تبیض کثیرا، بہت زیادہ انڈے دیتی ہے۔ وبیضتها خیر غذاء، انڈے کو عربی میں بیضۃ کہتے ہیں۔ وبیضتها، اور اس کا انڈا خیر غذاء، بہترین غذا ہے۔ مرغی کا انڈا ایک بہترین غذا ہے۔ وہ بیان کر رہے ہیں وبیضتها خیر غذاء، اور اس کا انڈا بہترین غذا ہے۔ وَيَأْكُلُوهَا النَّاسُ بِرَغْبَةٍ، يَأْكُلُوهَا النَّاسُ، اور اسے کھاتے ہیں الناس لوگ، برغبتٍ، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، لوگ اسے رغبت کے ساتھ کھاتے ہیں۔ وَيَأْكُلُوهَا النَّاسُ بِرَغْبَةٍ، اور لوگ اسے شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ کھاتے ہیں۔ مرغی کے انڈے کو لوگ شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ کھاتے ہیں۔ وَبَعْضُهُمْ يَأْكُلُ الْبَيْضَةَ الْمَقْلِيَّةَ، بعضهم یعنی ان میں سے بعض، ان میں سے بعض سے مراد یعنی بعض لوگ، لوگوں میں سے بعض یعنی بعض لوگ، یاکلو کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ البیضۃ المقلیۃ، ابلا ہوا انڈا، البیضۃ یعنی انڈا، المقلیۃ یعنی ابلا ہوا۔ بعضهم یاکلو البیضۃ المقلیۃ، ان میں سے بعض یعنی بعض لوگ ابلا ہوا انڈا کھاتے ہیں۔ وبعضهم یاکلو المقلیۃ، اور بعض لوگ تلا ہوا انڈا کھاتے ہیں۔ مقلیہ کہتے ہیں تلے ہوئے انڈے کو، ٹھیک ہے۔ بعضهم یاکلو البیضۃ المقلیۃ وبعضهم یاکلو المقلیۃ، بعض لوگ ابلا ہوا انڈا کھاتے ہیں اور بعض لوگ تلا ہوا انڈا کھاتے ہیں۔ البیضۃ المقلیۃ تنفع کثیرا، البیضۃ المقلیۃ یعنی ابلا ہوا انڈا، تنفع نفع پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، کثیرا بہت زیادہ۔ البیضۃ المقلیۃ تنفع کثیرا، ابلا ہوا انڈا بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، بہت زیادہ مفید ہے۔ تنفع کثیرا، بہت زیادہ نفع پہنچاتا ہے۔ ولکن المقلیۃ لیست کذالک، لیکن تلا ہوا انڈا ایسا نہیں ہے، لیست کذالک اس طرح نہیں ہے۔ ولیکن، اور لیکن، المقلیۃ تلا ہوا، لیست کذالک اس طرح نہیں ہے، لیکن تلا ہوا انڈا اس طرح نہیں ہے۔ بل ہی لذیذۃ فقط، بلکہ وہ صرف مزیدار ہے، بلکہ وہ صرف لذت والا ہے۔ تلا ہوا انڈا اچھا لگتا ہے، کھانے میں مزہ آتا ہے، لذیذ ہوتا ہے، مزیدار ہوتا ہے، لیکن وہ ابلے ہوئے انڈے کی طرح فائدہ مند نہیں ہوتا۔ جتنا فائدہ ابلا ہوا انڈا پہنچاتا ہے، تلا ہوا انڈا اس طرح فائدہ نہیں پہنچاتا۔ وہ بیان کر رہے ہیں ولیکن المقلیۃ لیست کذالک، لیکن تلا ہوا انڈا اس طرح نہیں ہے۔ بل ہی لذیذۃ فقط، بلکہ وہ صرف مزیدار ہے، لذیذ ہے۔ الاغنیاء یعنی مالدار، یاکلون کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ لحم الدیک، مرغ کا گوشت، اور کیا؟ والدجاجہ، اور مرغی کا گوشت۔ الاغنیاء یاکلون لحم الدیک والدجاجۃ، مالدار مرغ اور مرغی کا گوشت کھاتے ہیں، مرغا اور مرغی کا گوشت کھاتے ہیں۔ الاغنیاء یاکلون لحم الدیک والدجاجۃ، مالدار مرغا اور مرغی کا گوشت کھاتے ہیں۔ لِأَنَّهُ لَذِيذٌ جِدًّا، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ مزیدار ہے، یعنی مرغی کا گوشت، مرغے کا گوشت بہت زیادہ مزیدار ہوتا ہے، اس لیے مالدار لوگ مرغے کا اور مرغی کا گوشت کھاتے ہیں۔ الدیک یصدح قبل الفجر، الدیک یعنی مرغا، یصدح یعنی بانگتا ہے، قبل الفجر فجر سے پہلے۔ الدیک یصدح قبل الفجر، مرغا فجر سے پہلے بانگ لگاتا ہے، یعنی آواز لگاتا ہے، چیختا ہے۔ مرغا جو چیختا ہے اسے بانگ لگانا کہتے ہیں، اسے صداع کہتے ہیں، صداع کہتے ہیں۔ الدیک یصدح قبل الفجر، مرغا فجر سے پہلے بانگ دیتا ہے۔ اسمعتم صداعہ، کیا تم نے اس کی بانگ سنی ہے؟ اسمعتم صداعہ، کیا تم نے اس کی بانگ سنی؟ وفہمتم معناہ، اور اس کا معنی سمجھا، کہ تم یہ جانتے ہو کہ مرغا
کیا بول رہا ہے؟ مرغ صبح فجر سے پہلے بانگ لگاتا ہے، اس میں کیا بولتا ہے؟ آپ اس کا معنی سمجھتے ہیں؟ اس کو پوچھ رہے ہیں اسمعتم صداحہ وفہمتم معناہ، کیا تم نے اس کی بانگ سنی اور تم اس کا معنی سمجھے؟ وفہمتم معناہ، اور تم نے اس کا معنی سمجھا۔ کأنہ یقول لکم، کأنہ گویا کہ وہ، یقول کہتا ہے، لکم تم سے، ٹھیک ہے، اوپر سے ایک مطلب ترجمہ دیکھ لیں، الدیک یصدح قبل الفجر، مرغا فجر سے پہلے بانگ دیتا ہے، اسمعتم صداحہ وفہمتم معناہ، کیا تم نے اس کی بانگ سنی اور اس کا معنی سمجھا؟ کأنہ یقول لکم گویا کہ وہ تم سے کہتا ہے، ایھا الراقدون، راقد کہتے ہیں سونے والے کو، راقدون اس کی جمع ہے، ایھا الراقدون اے سونے والو، الی متی ترقدون، الی یعنی تک، طرف، متا یعنی کب، ترقدون تم سوتے رہو گے، الی متی ترقدون کب تک تم سوتے رہو گے، الی متی کب تک، ترقدون تم سوتے رہو گے، ایھا الراقدون الی متی ترقدون اے سونے والو تم کب تک سوتے رہو گے، فقوموا تو تم اٹھو، من نومکم اپنی نیند سے، نوم کہتے ہیں نیند کو، فقوموا من نومکم تو تم اپنی نیند سے اٹھو، ولا تکسلوا اور سستی نہ کرو، فقوموا من نومکم تو تم اپنی نیند سے اٹھو، ولا تکسلوا اور سستی نہ کرو، واعبدوا اللہ ربکم اور عبادت کرو اللہ کی جو کہ تمہارا رب ہے، واعبدوا اللہ ربکم تمہارے رب یعنی اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ الا تعلمون کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ کہ اللہ تعالی خلقکم تمہیں پیدا کیا، الا تعلمون ان اللہ خلقکم کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالی نے تمہیں پیدا کیا، ورزقکم من الطیبات رزقکم اور تمہیں رزق دیا، رزق اس نے رزق دیا، کم تمہیں اور تمہیں رزق دیا کس چیز سے، من الطیبات پاک چیزوں سے، وحفظکم اور تمہاری حفاظت کی، من الآفات آفات سے مصیبتوں سے تمہاری حفاظت کی، فقوموا للہ تو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، واعبدوہ اور اس کی عبادت کرو، واشکروہ اور اس کا شکر ادا کرو، افلا تشکرون کیا تم شکر ادا نہیں کرتے، افلا تشکرون کیا تم شکر ادا نہیں کرتے۔ مرغا صبح کے وقت یہ کہتا ہے، ایھا راقدون اے سونے والو، الی متی ترقدون کب تک تم سوتے رہو گے، فقوموا من نومکم تو تم اپنی نیند سے اٹھو، ولا تکسلوا اور سستی نہ کرو، واعبدوا اللہ ربکم اپنے رب یعنی اللہ کی عبادت کرو، لا تعلمون ان اللہ خلقکم ورزقکم من الطیبات کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، خلقکم تمہیں پیدا کیا، ورزقکم من الطیبات اور پاک چیزوں سے تمہیں رزق دیا، وحفظکم من الآفات اور آفات سے تمہاری حفاظت کی، تمہیں مصیبتوں سے بچایا، فقوموا للہ تو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، واعبدوہ اور اس کی عبادت کرو، واشکروہ اور اس کا شکر ادا کرو، افلا تشکرون تو کیا تم شکر ادا نہیں کرو گے۔ اللہ و رسولہ اعلم، امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، انشاءاللہ عز و جل اس میں جو سوالات ہیں اور اردو سے عربی بنانے والی جو تمرین ہے انشاءاللہ عز و جل دوسری ویڈیو میں ہم حل کریں گے۔ پہلے تو آپ خود سے کوشش کریں، اسے حل کرنے کی کوشش کریں، اگر حل ہو جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ پھر ہم انشاءاللہ عز و جل دوسری ویڈیو میں اسے حل کریں گے، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور آپ کو سننے میں مزہ نہیں آئے گا، اس لیے ہم یہیں تک بس ویڈیو بناتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔